السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کے لیے کچھ صفتیں بیان کری ہے، جس میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ کامیاب مومن وہ ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز قائم کرے۔ اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری وصیت کری تو وہ وصیت یہ تھی کہ اے لوگو نماز قائم کرو، نماز کو مت چھوڑو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور عام طور پر دو لفظ بولے جاتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز قائم کرو۔ یہ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے، یہ آج میں آپ کو بتا دوں کہ خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے۔ خشوع کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کرنا، اپنا دھیان اللہ کی طرف لگانا۔ اور خضوع کا مطلب ہے اپنے اعضاء کو، اپنے باڈی پارٹس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اللہ کے سامنے جھکانا۔ یہ خشوع اور خضوع کا مطلب ہے، لہٰذا ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا دھیان، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور جب ہم نماز پڑھیں ہمارے تمام باڈی پارٹس، ہمارے تمام اعضاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اللہ کے سامنے جھکے رہیں۔ تو اس لیے آج میں آپ کو نماز کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ اللہ کے سامنے کیسے ہمیں کھڑا ہونا ہے، کیسے سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ کیونکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جیسے بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، آج بھی ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں، لہٰذا ہم جیسے بچپن میں سجدہ کرتے تھے ویسے سجدے کر رہے ہیں، ہم جیسے بچپن میں رکوع کرتے تھے ویسے رکوع کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا، نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے پڑھا جائے گا۔ لہٰذا یہ تمام باتیں سیکھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کے سامنے ان تمام باتوں کا ذکر کروں گا اور آپ کو سکھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کس طریقے سے پڑھا جائے اور کس طریقے سے سنت کے مطابق اپنی نماز پڑھی جائے۔ یہ ساری بات میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل سیدھے قبلے کی طرف کھڑے ہو جائیں۔ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن ہمارے سارے باڈی پارٹ، ہمارے تمام اعضاء، ہمارا سینہ، ہمارے پیروں کی انگلیاں، یہ تمام چیزیں قبلے کی طرف ہماری ہونی چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ نماز کے لیے نیت کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن زبان سے نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زبان سے نیت نہیں کریں گے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تک لوگ کر دیتے ہیں کہ رکعت نکلنے والی ہے، ہماری جماعت نکلنے والی ہے، اور لوگ زبان سے نیت کرنے کے چکر میں اپنی جماعت نکال دیتے ہیں، اپنی رکعت نکال دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ بہرحال زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم فلاں وقت کی اور فلاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا اور ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ایسے نیت باندھ رہا ہے، کوئی ایسے نیت باندھ رہا ہے، کوئی سنت طریقہ معلوم ہی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں سنت طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، ہمارے ہاتھ بالکل سیدھے قبلے کی طرف ہوں، اور ہمارے انگوٹھے، دونوں انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہوں۔ ایسے ہم نیت باندھ لیں، بالکل سیدھے ہاتھ اور ہمارے انگوٹھے کان کی لو کے یہاں تک پہنچ جائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے
تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ اٹھانے کا، اور ہاتھ ہم کس طریقے سے باندھیں؟ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہم الٹے ہاتھ کے گٹے کو پکڑیں اس طریقے سے۔ یہ پکڑنے کے بعد اپنی 3 انگلیاں یہاں پر رکھ لیں الٹے ہاتھ کے اوپر، اور یہ جو ہماری ہتھیلی ہے یہ ایسے نہ لٹکائیں، اس کو سیدھے ہاتھ کے نیچے رکھیں اور ہم ناف کے نیچے پھر نیت باندھ لیں۔ یہ سنت طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ باندھنے کا۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھے، اور الحمد پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھے۔ یہ سب چیزیں ایک نمازی اپنے نماز کے اندر پڑھ تو لیتا ہے، لیکن بالکل سیدھے سیدھے الفاظ میں، یعنی عین، بڑا حا، بڑا قاف، سین، شین، صاد، ان سب چیزوں کا فرق اس نمازی کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ تمام باتیں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق، بالکل عین سنت کے مطابق ہو جائے۔ اور تجوید کے ساتھ یہ سب چیزیں پڑھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے مسجد کے امام صاحب یا کسی قاری صاحب کے پاس جا کر چند صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو صحیح کر لیں، اس کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں۔ تو آپ اس پر ضرور عمل کریے کہ چند صورتیں تجوید کے ساتھ ہم سیکھ لیں تاکہ ہماری نماز عین سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جب آپ نیت باندھ لیں تو نیت باندھنے کے بعد ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، یعنی جہاں ہم سجدہ کریں گے وہاں ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اور ہم بالکل سیدھے کھڑے رہیں، یعنی اپنے بدن کو، اپنے جسم کو کسی حرکت میں نہ ڈالیں، بے حرکت کھڑے رہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کوئی اپنے کپڑے سیدھے کر رہا ہے، کوئی اپنے بال ٹھیک کر رہا ہے، کوئی پسینے پہنچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ہمیں بالکل سیدھے بے حرکت کھڑے ہونا ہے۔ اب رکوع میں جانے کی باری آتی ہے، تو جب ہم رکوع میں جائیں ہماری کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ جب وہ رکوع کر رہے ہیں ان کی کمر سیدھی ہے یا نہیں، ان کا رکوع سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ رکوع کے وقت ہمارا رکوع سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، ہم رکوع میں اپنی کمر کو سیدھی رکھتے ہیں یا نہیں، ان تمام باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے کے بعد اپنی کمر بالکل سیدھی رکھیں، اور جب ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں گے تو اپنی انگلیاں کھول لیں گے، اس طریقے سے بالکل انگلیاں کھول لیں گے اور اپنے گھٹنوں پر اس طریقے سے رکھیں گے۔ انگلیاں کھول کر ہم گھٹنے پکڑیں گے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو، ایسا نہ ہو کہ ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہیں، بالکل مضبوطی کے ساتھ ہم کھڑے رہیں۔ اور رکوع کے اندر یہ تسبیح 3 بار پڑھنا سنت ہے، سبحان ربی العظیم۔ یہ ہمارا رکوع کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ اب قومے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ قومہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ہم رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے۔ تو قومہ کرنے کا سنت طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ قومہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، قومہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور فٹاک سے بالکل سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر رکوع کرتے تھے اتنی ہی دیر قومہ بھی کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قومے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر قومہ کرتے تھے جتنی دیر میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس طریقے سے قومہ کرنا چاہیے۔ ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں، اس کے بعد ربنا لک الحمد
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کما یحب ربنا ویرضا، یہ کہیں لہٰذا ہمارا قومہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اب سجدے میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے سجدے میں جائیں، یعنی جب ہم سجدے میں جائیں اور جب ہم اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں گے تو گھٹنوں کو زمین پر رکھنے تک ہم اپنی کمر ٹیڑھی نہیں کریں گے، ہمیں اپنی کمر کو ٹیڑھی نہیں کرنا ہے۔ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ پہلے ہی اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں، پہلے اپنی کمر ٹیڑھی کر لیتے ہیں اور بالکل ٹیڑھے میڑھے ہو کر سجدے میں جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، ہمیں بالکل سیدھا بیٹھ جانا ہے، اور سیدھا بیٹھ کر پہلے ہمیں اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا ہے، پھر اپنی ناک زمین پر رکھنی ہے، پھر اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور ہم اپنی کوہنیوں کو سجدے میں کہاں رکھیں گے؟ اپنی کوہنیوں کو ہمیں جانگوں پر نہیں رکھنا، جانگوں سے الگ رکھنا ہے۔ ہمیں اپنی کوہنیوں کو، اور کوہنی اتنی دور بھی نہ پھیلائیں کہ برابر میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف ہو، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم اپنی کوہنیوں کو جانگوں سے الگ اور بالکل صحیح طریقے سے ہم اپنا سجدہ کریں جو دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور سجدے کے درمیان اپنی نظر کہاں رکھیں گے؟ ناک پر ہم اپنی نظر رکھیں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ اور سجدے میں ہم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ سنت ہے۔ اب جلسہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور جلسہ کہتے کسے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان ہم جو بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں جلسے میں اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں بھی اتنا وقت لگایا کرتے تھے جتنا کہ تقریباً سجدے میں لگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسے کی یہ دعا ثابت ہے: اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ ایک رکعت کا میں نے آپ کو پورا طریقہ، پورا سنت طریقہ بتا دیا۔ دوسری رکعت بھی آپ اس طریقے سے پڑھیں۔ لہٰذا جمعے کا کیا طریقہ ہے اور نمازوں میں کیا کیا رکعتیں ہوتی ہیں، وطر میں، یہ تمام باتیں رہ گئی۔ اگر میں ساری چیز یہ بیان کرتا تو ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جاتی، لہٰذا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ تمام باتیں بتا دوں گا کہ اس کے علاوہ جو اور سنت چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور جو نمازیں ہیں اور جو چیز رہ گئی، وہ ساری چیزیں ہم دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔